ایک وقت آیا پاکستان پر زبان زدب عام ہوا پاکستانی عوام پر کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، جمہوریت ڈی ریل ہونے جا رہی ہے، مگر پھر اسی پاکستانی عوام نے دیکھا جمہوریت اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی، معاشیت نے پھر عروج بام بخشا۔ اتحادی حکومت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں بننے والی حکومت میں بہت سارے روایتی حریف ہندوستان کے خلاف جنگ میں محاذ آرائی بھی رہی، اس کے باوجود آج بھی حکومت اپنے دوائم پر چل رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان، سابق وفاقی وزیر چودھری محمد برجیس صاحب، ان سے اظہار خیال کرتے ہیں۔ چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ 5 اور 7 مئی کے دوران ہندوستان نے رات کی تاریکی میں بزدلانہ حملہ کیا پاکستان پر، مدارس کو شہید کیا، خاتون اور بچوں کو بھی نہ بخشا۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بزدلانہ حرکت پر؟ دیکھیں جی، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہندوستان نے حملہ کیا، آپ نے خود ہی اپنی بات میں بتا دیا کہ ایک بزدلانہ حملہ کیا۔ ہندوستان کا بارڈر اور ہمارا انٹرنیشنل بارڈر ہے، اور ہم ایک دوسرے کے 75 سال سے ہمسائے بھی ہیں، لیکن یہ جو حرکت انہوں نے کی ہے رات کے اندھیرے میں، اور اس سے پہلے جو ایک ایشو چل رہا تھا جس میں حکومت پاکستان نے یہ کہا کہ آپ ثالثی کروا لیں، یہ جو آپ کہتے ہیں غالباً اس کا نام ہے جس جگہ پہ وہ واقعہ وقوع ہوا ہے بلگام، تو اس کے بارے میں انہوں نے 10 منٹ کے اندر اندر ہی ایف آئی آر بھی درج کر لی، خود ہی انہوں نے سارا نوٹس لے لیا، خود ہی انہوں نے اس کے خلاف کارروائی کر لی۔ حکومت پاکستان کہہ رہی تھی کہ آپ دنیا میں کسی ملک کا انتخاب کریں جس پہ آپ کو اعتماد ہے، آپ مہربانی کریں، دیکھیں ہمارا تو کام ہی نہیں ہے یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ تو ہمارا اس میں تو کوئی رول ہی نہیں ہے، تو آپ اس طرح نہ کریں۔ لیکن ان پہ کوئی کان پہ جوں تک نہیں رینگی، اور انہوں نے اس کے باوجود کہ وہ ہمیں بتاتے کہ اس طریقے سے ہم اس کو سیٹل کرتے ہیں، انہوں نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، اور اس حملے کے نتیجے میں جتنا بھی وہ نقصان پہنچا سکتے تھے، انٹرنیشنل لاز کے مطابق، رولز کے مطابق آبادیوں پہ حملے نہیں ہوتے، ہسپتالوں پہ حملے نہیں ہوتے، مدرسوں پہ حملے نہیں ہوتے، لیکن ہندوستان نے مدرسوں پہ بھی حملہ کیا، وہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی بھی کی، اور ہندوستان نے پاکستان کی آبادی میں سے بھی غالباً 36 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید بھی کیے۔ تو یہ ان کی ایک بڑی بزدلانہ احمقانہ حرکت تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا اس طرح نہ کریں، ہم آپ کو جواب دیں گے، ہم آپ کو جب جواب دیں گے تو دن کی روشنی میں جواب دیں گے، آپ کی طرح رات کی تاریکی میں چوروں کی طرح حملہ بھی نہیں کریں گے، چوروں کی طرح جواب بھی نہیں دیں گے۔ اس کے جواب میں ہماری فضائیہ نے جو ان پہ حملہ کیا وہ بالکل ان کے اڈوں کو تباہ کیا، ان کی شہری آبادی کے اوپر سے گزر کر ان کی شہری آبادی کو نقصان نہیں پہنچایا، ان کے جو رافیل طیارے تھے ان کو مار گرایا، اور دن کی روشنی میں مار گرایا، اور ان کو یہ چیلنج کیا کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے ہم دن کی روشنی میں کریں گے، ہم رات کے اندھیرے میں نہیں کریں گے، ہم آپ کی آبادی پہ اٹیک نہیں کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ان کا تمام سسٹم جو ہے وہ جیم ہو گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس حد تک پریشان ہوئے کہ انہوں نے اس کے بعد جو یہ بہت بڑی بڑکیں مارتے تھے، اپنے ٹرمپ کو انہوں نے منت کی کہ جناب ہماری جان چھڑائیں۔ ٹرمپ سے انہوں نے کہا جی ہم آپ کی شرائط پہ صلح کرتے ہیں، اور انہوں نے صلح کرنے کے لیے ٹرمپ کی جو بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے آرمی چیف سے رابطہ کیا، تو ہمارے آرمی چیف نے فوری طور پر اپنے پرائم منسٹر سے رابطہ کیا اور کہا کہ جناب اس طریقے سے جو
انہوں نے رات کی تاریکی میں ہم پہ یہ حملہ کیا تھا، ہم نے دن کی روشنی میں ان کو منطقی انجام تک پہنچا دیا ہے، اور بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ سیز فائر مانگتے ہیں۔ اجازت ہو تو ہم اس کو سیز فائر پہ ان پہ کوئی بات کر لیں، جس پر وزیر اعظم پاکستان نے اپنی تمام مشاورت اور ہمارے وزارت خارجہ کی تمام مشاورت کے ساتھ رابطہ کرنے کے بعد ٹرمپ سے یہ بات ہندوستان کی شرائط، جن شرائط پہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم آپ صلح کر لیں، آپ بند کریں، تو ٹرمپ نے یہ بات کہی کہ ہاں آپ میں ایک بین الاقوامی ایشو ہے، اور اس بین الاقوامی ایشو کا تقاضا یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ متنازع ہے، اس کو کشمیر کے متنازع مسئلہ کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کریں، اور اگر اس کا مسئلے کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق نکل آتا ہے اور دونوں ممالک آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں اور آپ کی صلح ہو جاتی ہے اور آپ اپنے بموں کی بجائے تجارت کو فروغ دیتے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہو۔ چر صاحب، آپ کا طویل سفر سیاسی رہا، ہاں جی، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ سفارتی محاذ پر بھی شکست دی؟ بھارت اکیلا نظر آیا اس جنگ میں؟ شفیق صاحب میری بات سنیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں 1971 میں کالج کا اسٹوڈنٹ تھا۔ 16 دسمبر 1971 کو جب پاکستان دو لخت ہوا ہے تو اندرا گاندھی نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم نے بر صغیر میں مسلمانوں سے 1000 سال کی شکست کا بدلہ لے لیا ہے، اور اب ہم کہنے میں حق بجانب ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہندوستان نے 16 دسمبر 1971 کو کیا تھا، ہمارے ملک کو مکتی بانی کے ساتھ مل کر 2 لخت کیا تھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے عاصم منیر آرمی چیف کی قیادت میں اور اپنے قائد میاں شہباز شریف کی قیادت میں ہم نے ہندوستان کو ناکوں چنے چبوائے ہیں، اور ہندوستان آئندہ کبھی پاکستان سے لڑنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ چر صاحب، جمہوریت کی پٹری تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ مل کے چلتی ہے، جمہوریت کا حسن یہ ہے، مگر حکومت اور اس کے اتحادی تحریک انصاف کو سپیس نہیں دے رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک کہ تحریک انصاف کی آپ نے بات کی ہے، ذرا اندازہ لگائیں، تحریک انصاف نے آج تک کبھی بھی پاکستان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کی میز پر حکومت کے ساتھ نہیں آئیں گے، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کے فورم پر عمران خان اگر نہیں آنا چاہتے تو اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کی بھی اپنی مرضی ہے کہ وہ بھی ان سے مذاکرات کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن حکومت کے لیے یہ مینڈیٹری ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، دونوں کو مل کر چلنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹنے کا نتیجہ ہم بہت زیادہ بھگت چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں عمران خان کو اپنے موقف میں لچک پیدا کرنی چاہیے، اور جس طرح وہ مذاکرات، ان کی اگر خواہش ہے، ان کی ٹیم ہے، تو معاملے کو آگے بڑھائیں تاکہ اس ملک کے اندر جمہوریت کی گاڑی جو ہے وہ چلتی رہے۔ اگر جمہوریت کی گاڑی نہیں چلے گی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بالکل ایسے چر صاحب، پنجاب، پاکستان، ہاں جی، تمام حلقوں میں سیاست ہو رہی ہے اور اصولوں اور وضع داری کے ساتھ ہو رہی ہے، مگر آپ کے حریف خاص کر پی پی 832 میں آپ کی ذاتیات پر کردار کشی پر اتر رہے ہیں، یہ سیاسی نظیر کسی سیاستدان کے ملتی نہیں ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں پر؟ اس پہ کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا، میں اس پہ کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ یہ میرا اپنا
یہ حلقہ جس میں سے میری بات سنیں، اس میں میں نے 10 الیکشن لڑے. لڑے. اس میں میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے وہ اس سے بھی بڑا بنے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جمہوریت کی گاڑی چلنی چاہیے. اور پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ اتنے طویل عرصے میں اپنے اس علاقے کی خدمت کرنے کے بعد، چاہے شاہ کوٹ ہے، چاہے سانگلیل ہے، چاہے وار بٹن ہے، چاہے صفدر آباد ہے، میں نے اپنے قائد میاں نواز شریف کی بدولت اپنے علاقے کو بے تحاشا فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر میں یہ کہوں کہ میری پوری این اے میں مسلم لیگ نون کے علاوہ، نواز شریف کے علاوہ کسی نے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے تو اس کے منظر عام پہ لانا چاہیے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت کی گاڑی کو بھی آگے چلنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے اپنے رولز آف گیم سے ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے میرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص پہ تم نیکی انسان. کرتے ہو، جس شخص پہ تم نیکی کرتے ہو اس کے شر سے بچو. شیر صاحب، آپ کا ایک سلوگن ہے ننکانہ صاحب میں آپ واحد ہیں. مسلم لیگ نون اپنے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ وفاداری آپ کے ساتھ ہمیشہ مشروط رہی. اس بیانیے کو اپنے جلسوں میں ہر جگہ پر آپ نے لانچ کیا، لوگوں کو بتایا کہ میری مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستگی ہے. کل کو پارٹی اگر کہتی ہے کہ آپ جس طرح آشیانہ چھت سکیم میں آپ اور ممبر پنجاب اسمبلی پی پی 133 جو سلطان طارق باجوہ اکٹھے ہوئے، ان کے والد محترم، اور اس کے بعد پی پی 132 میں 33 آر بی میں بھی حکومت کے مریم نواز شریف کے کہنے پر چودھری حسن منداوا صاحب، چودھری طارق محمود باجوہ صاحب اکٹھے ہوئے. پارٹی الیکشن کے وقت اکٹھے ہونے کا کہتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ یہی موقف رکھا کہ مجھے پارٹی کا فیصلہ منظور ہے. آپ اس بارے میں کیا کہنا میں چاہیں گے؟ اس پہ اب بھی قائم. اگر میں آج سے 6 ماہ پہلے، 6 سال پہلے، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے ایک بات کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق کی ہے کہ میں اپنی پارٹی میاں محمد نواز شریف کو اپنا لیڈر مانتا ہوں. جو میری پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہ میرا فیصلہ ہوگا. میں نے شروع سے آج تک اپنی پارٹی کا ہمیشہ حکم بھی مانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے جو فیصلے ہوتے ہیں وسیع تر مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر عمل بھی کرنا چاہیے. اور جو لوگ پارٹیاں تبدیل کر کے چلے جاتے ہیں ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کے جو قومی دائرہ ہے اس میں آئیں تاکہ اس ملک کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں. اور آنے والی نسل جو ہے، اب دیکھیں، اب آپ نے بڑا ڈیلیور کیا ہے. اب آپ نے آنے والی نسل کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ آنے والی نسل کو لڑائی دینا چاہتے ہیں؟ آنے والی نسل کو جھگڑا دے کے دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم نے آنے والی نسل کو ایک اچھا مستقبل دینا ہے. آنے والی نسلوں کو یہ تعلیم کے بارے میں دیکھیں. تعلیم اور تربیت دو چیزیں ایسی ہیں جو انتہائی اشد ضروری ہیں. اب تعلیم تو آپ سکولوں سے لے لیتے ہیں لیکن تربیت تو ماں باپ نے دینی ہے. اور وہ تربیت جو ماں باپ سے حاصل کریں گے وہ اپنے بچوں کو بھی آپ دیں گے. اور اپنے بچوں کو اگر آپ تربیت ٹھیک نہیں دیں گے تو یہ ملک کا وسیع تر مفاد ہم کدھر چلے جائیں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے اس ملک کو وہ کلچر دیا ہے جس سے عام آدمی کا معیار زندگی بلند ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ کا کلچر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور مار کٹائی کا کلچر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پشتو کی ایک کہاوت ہے، مجھے اسفندیار ولی میرے دوست ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ تو میری بری ماں کو گالی نہ دے تاکہ میں تیری اچھی ماں کو گالی نہ دوں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے، جو ہم سمجھنا چاہیے، جو میرے جیسے آدمی کو چاہیے کہ میں وسیع تر مفاد میں
اپنے علاقے میں اپنے حلقے میں جتنا بھی اپنی نوجوان نسل کو میں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے. مجھے آپ کے لیے میری خواہش تھی میں آپ کو اچھی سڑکیں دوں, میری خواہش تھی میں آپ کو اچھے اسپتال دوں تحصیل ہیڈ کوارٹر, میری خواہش تھی اب میرے لیڈر کی کہ میں آپ کو اچھے اپنی بیٹیوں کے کالج دوں, میری خواہش تھی میں آپ کو یہاں پہ موٹر وے پہ انٹرچینج دوں, میری خواہش تھی کہ میں آپ کو اچھے گونگے بہروں کا اسکول دوں, ووکیشنل انسٹیٹیوٹ دوں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور گیس آج بھی اس میری کام میں خواہش تھی شامل ہے. کہ میں اپنے پورے حلقے میں سانگلال شاہ کوٹ صفدر آباد میں سب کو سوئی گیس کی فیسلٹی دوں. اور میری خواہش تھی جو میں نے نقشہ دیکھا ہے شاہ کوٹ پہ, جس طرح ہم نے وہاں پہ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے گرلز ڈگری کالج بنایا ہے, آپ کو بڑا پتہ ہوگا کہ 1998 میں شاہ کوٹ میں نے اور ضیاء خان ہمارے ایم پی اے تھے, یہاں پہ بی اے کی کلاسز شروع کرائی تھی, اور شہباز شریف صاحب نے حکم جاری کیا تھا کہ کل سے بی اے کی کلاسز یہاں شروع, کیونکہ آپ کا مطالبہ تھا کہ ہماری بیٹیاں فیصل آباد نہیں پڑھنے جا سکتی, آپ کا مطالبہ تھا ہماری بیٹیاں شکوپورہ نہیں پڑھنے جا سکتی. میاں شہباز شریف نے آپ کو اپنی بیٹیوں کے لیے بہترین کالج دیا, حکم دیا کہ صبح سے کلاسز شروع کر دو. اب 2-4 مہینے کے بعد ہماری پارٹی کی حکومت جب چلی گئی تو اس کے بعد میری بیٹیاں جو ہیں اس پرائمری اسکول میں چلی گئیں جہاں پہ بھیجا گیا, لیکن یہاں پہ بھی بس نہیں ہوا. شاہ کوٹ کی تاریخ جو ہے ہمیشہ ماتم کرے گی اس بات پہ کہ میری بیٹیوں نے شاہ کوٹ کے اندر ان کی ڈگری کلاسز کا داخلہ نہیں جا رہا تھا, انہوں نے شاہ کوٹ کی سڑکوں پہ احتجاج کی اور وہاں پہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا. میاں شمیم حیدر صاحب ایم این اے تھے, میں نہیں تھا. 2008 میں جب ہماری حکومت آئی ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے ممبر بنایا تو میں نے شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کی, انہوں نے مہربانی کی, بیٹیوں کے ڈگری کالج کے لیے 14 کروڑ روپیہ دیا, لڑکوں کے کالج کے لیے 12 کروڑ روپیہ دیا, اور وہ کالج مکمل ہوا. اور میرے وزیر اعظم اس وقت وہ وزیر اعلیٰ تھے, انہوں نے آپ کے لیے بیٹیوں کے لیے ڈائیو بس بچیوں کو دی گئی کہ آپ فری آف کاسٹ بیٹیوں کو گھروں سے لے کر آئیں, اور اسی طرح انہوں نے سانگلائل میں بھی ڈائیو بسیں دی, اسی طرح انہوں نے صفدر آباد کو بھی ڈائیو بسیں دی. یہ ہمارا کلچر ہے مسلم لیگ نون کا تعلیم کے متعلق, ڈیولپمنٹ کے متعلق, چاہے وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جب تک میاں نواز شریف کا وہ ویژن جس میں وہ چاہتے ہیں کہ عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور آپ نے دیکھا کہ اس میں کثر تو شہباز شریف صاحب بھی نہیں چھوڑی, اور اب باقی ماندہ کثر ان کی بیٹی, ہماری بیٹی جو ہے مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, انہوں نے دن رات 1 سال کے اندر انہوں نے تعلیم کے میدان میں, انہوں نے صحت کے میدان میں, انہوں نے کاشتکاروں کے میدان میں ہر جگہ پہ اصلاحات کی ہیں, ہر جگہ پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے روڈز بن رہی ہیں, جس طریقے سے آپ اپنے علاقے میں اسکول دیکھ رہے ہیں, کالج دیکھ رہے ہیں, اپ گریڈیشن دیکھ رہے ہیں, تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو یہ بات ختم ہو جائے گی کہ مجھے کوئی شخص آگے کہے کہ برجیت سر میرے محلے کی گلی رہ گئی ہے, میری سڑک جو ہے باقی رہ گئی ہے. مجھے امید ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے اس دور میں اس طرح کی کوئی جو ہے کمی یا کوتاہی باقی نہیں رہے گی جس میں عام آدمی کو کسی قسم کا احساس محرومی پیدا ہو. سب آپ ابھی کچھ دن قبل گلگت بلتستان کے حوالے سے بجٹ کے حوالے پہ ترقیاتی پیکج کے حوالے سے ایک اعلیٰ سطح اجلاس جو تشکیل دیا گیا جس میں آپ بھی ممبر ہیں, آپ سمجھتے ہیں کتنی پیش رفت ہو چکی ہے؟ دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, ہمارے وزیر اعظم ہیں, میرے مسلم لیگ کے صدر بھی ہیں میاں شہباز شریف صاحب. مجھے ایک دن پتہ چلا کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں ہوں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, سعد رفیق صاحب ہیں, ہمارے امیر مقام صاحب ہیں, اور گلگت بلتستان سے
میاں امجد صاحب ہیں، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اس کے ساتھ چیف سیکرٹری اور دوسرے سیکرٹری جو ہیں وہ ان کے ساتھ انہوں نے انوالو کیے ہیں۔ انہوں نے جو ایجنڈا دیا ہے اس ایجنڈے پہ ہم نے پہلے پچھلے جمعے بھی کام کیا تھا، اور اب پرسوں غالباً ہماری میٹنگ تھی، اس میں بھی ہم نے اس پہ اپنی ریکمنڈیشن جو ہیں ان کو واضح کیا ہے، اپنا ویو پوائنٹ ہم نے دیا ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم کسی طریقے سے گلگت بلتستان جلد از جلد وہاں پہ ریفارمز جو ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں، ان کو قومی دائرے میں لے کر آئیں۔ جو لوگ انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو قومی دائرے میں نہیں لا رہے، آپ کو سینٹ کا ممبر نہیں بنا رہے، آپ کو قومی اسمبلی میں نہیں لا رہے، اس طرح گلگت بلتستان میں آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے، وہاں پہ ایک یونیورسٹی تھی، میرے لیڈر نے وہاں پہ دوسری یونیورسٹی بلتستان یونیورسٹی بنائی، ان کو تقریباً 4 اضلاع تھے، میرے لیڈر نے ان کو 4 اضلاع اور بنا کے دیے۔ وہاں پہ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ تھا ہی نہیں، ہم نے وہ بھی بنا کے دیا۔ وہاں پہ کینسر کا ہاسپٹل بھی بنا کے دیا۔ کوئی ایسی فیسلٹی نہیں جو میاں نواز شریف نے وہاں پہ نہیں دی، اور آپ حیران ہوں گے کہ گلگت سے سکردو تک یا سکردو سے گلگت تک 52 ارب روپے سے یہ سڑک جو ہے، جب میں گورنر تھا اس کا ہم نے افتتاح کیا تھا، اور میاں نواز شریف نے 52 ارب FWO کے ذریعے یہ سڑک جو بنائی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اور اب میاں نواز شریف صاحب بھی اور میاں شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کی خواہش ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کو، ہم یہ جو ہمارے بھائی یہاں پہ جن کو بھی احساس محرومی جو بھی ہے، ان کو ان کی تمام جو مسائل ہیں ان کو دیکھیں بھی، سنیں بھی، اور ان کا حل بھی نکالیں، تاکہ وہ لوگ احساس محرومی کا شکار نہ ہوں، کیونکہ میری نظر میں گلگت بلتستان کے لوگ ہم سے بڑے پاکستانی ہیں، اور کشمیر کو ہم نے 1947 میں فتح کیا تھا، لیکن گلگت بلتستان کے لوگوں نے از خود اس علاقے کو فتح کیا اور خود پاکستان کے ساتھ شمولیت کا اعلان کیا۔ آخری سوال، شاہ کوٹ کے لیے وفاق کے دائرۂ کار میں آتا ہوا پاسپورٹ آفس جو شاہ کوٹ میں نہیں بن پایا، سابق وفاقی وزیر داخلہ برگیڈیئر اعجاز شاہ نے اعلان بھی کیا تھا پاسپورٹ آفس کا، مگر بدقسمتی کی وجہ سے وہ نہیں بن سکا۔ آج بھی شاہ کوٹ کے شہری آپ سے تقاضا کرتے ہیں پاسپورٹ آفس کے حوالے سے۔ میری بات سنیں، ایک تو شاہ کوٹ والے پتہ نہیں میرے سے ناراض کیوں رہتے ہیں۔ میں نے، آپ کو یاد ہوگا، آپ کے پاس نادرا کا دفتر نہیں تھا، بیٹیاں شناختی کارڈ بنوانے کے لیے ننکانہ جاتی تھی، میں نے آپ کو بنا کے دیا۔ سانگلہ ہل بھی میں نے بنا کے دیا نادرا کا دفتر، وار بٹن میں بھی میں نے بنا کے دیا، کیونکہ میری خواہش ہوتی ہے۔ اسی طرح ننکانہ میں جو پاسپورٹ، میں منسٹر تھا اس وقت، تو میری خواہش تھی کہ شاہ کوٹ اور سانگلے میں دونوں جگہ پہ پاسپورٹ آفس بنائے جائے۔ تو مجھے پتہ چلا جب تک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں پاسپورٹ آفس نہ بنے اس وقت تک تحصیلوں میں نہیں بن سکتے، تو پھر میری خواہش کے مطابق شاہ کو ننکانہ میں پاسپورٹ آفس بنا، اور مجھے کہا گیا کہ آپ نے اس کا افتتاح کرنا ہے، لیکن میں چونکہ مصروف تھا میں نہیں آ سکا، اور میری عدم موجودگی میں ہماری بیٹی شجرا صاحبہ نے اس کا افتتاح کیا، جو میرے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہے۔ اس کے بعد میری کوشش تھی کہ سانگلہ اور شاہ کوٹ دونوں میں پاسپورٹ کا آفس بنایا جائے۔ اگر آپ کے پاس آپ کو کسی ریکارڈ کی کاپی چاہیے تو آپ منسٹری آف انٹیریئر سے یہ ریکارڈ لے سکتے ہیں کہ سانگلہ ہل میں اور شاہ کوٹ یک وقت دونوں کیسز میں نے موو کیے، اور سانگلہ ہل کا پاسپورٹ آفس جو ہے آپ نے دیکھا کہ یہ یہاں پہ میں نے اس کا افتتاح کیا۔ شاہ کوٹ کا پاسپورٹ آفس جو متعلقہ ہمارے ڈائریکٹرز تھے یا ہمارے ڈی جی تھے، انہوں نے مجھے کہا جی ہم تقریباً اگلے ہفتے اس کا افتتاح کریں گے،
آپ حکومت کے ان کاموں کو جانتے ہیں کہ جب الیکشن شروع ہو جائیں تو پھر اپوزیشن کا مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ تمام قسم کی ڈیولپمنٹ بند کی جائیں، اور اپوزیشن نے یہ مطالبہ کیا کہ شاہ کوٹ میں یا دوسرے علاقوں میں جہاں جہاں پاسپورٹ کے آفس دفتر بن رہے ہیں ان کو روکا جائے، ان کو بالکل روک دیا جائے۔ اور پھر انہوں نے شاہ کوٹ کے اندر پاسپورٹ دفتر ہمارے وزیر داخلہ تھے رانا ثناء اللہ صاحب، مجھے رانا ثناء اللہ صاحب نے 8 دفاتر بنانے کی وہ سمری دکھائی، جس میں ایک دفتر ان کے اپنے حلقے کا تھا، ایک میرا شاہ کوٹ کا تھا۔ اگر کبھی رانا ثناء اللہ صاحب سے آپ کی میٹنگ ہو تو ان سے پوچھیں جی کہ برجیز طاہر نے آپ کو شاہ کوٹ کا جو دیا تھا اور آپ کے اپنے حلقے کا بھی ایک دفتر تھا وہ رک گئے ہیں، تو اب یہ کام ہو نہیں سکتا۔ اب ان لکیلی میں آپ کا ایم این اے نہیں الیکٹ ہو سکتا، اب میری آواز اتنی جتنی کہ بطور ایم این اے مؤثر ہوتی ہے اتنی نہیں ہے، اور اب یہ جو کام سلسلہ جو ہے یہ رکا ہوا ہے، یہ کام وہیں پہ پڑا ہوا ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کو یہ ایک وفد کی صورت میں ان سے ملیں اور ان کو بتائیں کہ یہ وہی فائل ہے جو برجیز طاہر نے آپ سے سانگلیل اور شاہ کوٹ کے لیے کی تھی۔ سانگلیل کا افتتاح ہو گیا تھا، شاہ کوٹ کا افتتاح ہونا تھا کہ اپوزیشن کے مطالبے پہ آپ نے وہ سٹاپ کر دیا، الیکشن ہو گیا، اور وہ سلسلہ چونکہ اس کے بعد یہ سارا مسئلہ جو وزیر داخلہ کا ہوتا ہے، اور وزیر داخلہ جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس تک وہ اپنی جگہ پہ ایک بڑی اتھارٹی ہیں، اور وہ میرا خیال ہے کہ حکومت میں ایک دفعہ رانا ثناء اللہ ہی کہہ رہے تھے کہ وزیر داخلہ جو نقوی صاحب ہیں ان کا جو چیز چاہے وہ بن سکتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے اختیارات کتنے وسیع ہیں۔ تو میری خواہش ہے، اور میری خواہش بھی ہے اور میری کوشش بھی ہے کہ یہ دفتر جو ہے جہاں پہ کام رکا ہوا ہے اس کو دوبارہ جو ہے اس کو شروع کیا جائے، اور میں البتہ اپنے طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ ہمارا کام جہاں پہ رکا ہے اس کو دوبارہ شروع کیا جائے۔ اور میری اپنی خواہش ہے کہ آپ کو پاسپورٹ آفس بھی دیا جائے۔ میری اپنی خواہش ہے کہ میں نے اعلان کیا تھا، نواز شریف سے میں نے اعلان کروایا تھا کہ شاہ کوٹ کے اندر ایک یونیورسٹی بنائی جائے، سانگلیل کے اندر بھی ایک یونیورسٹی بنائی جائے، اور جو فیسلٹیز سانگلیل کو دی جاتی ہیں وہ شاہ کوٹ کو بھی دی جائیں، اور دونوں میرے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یونیورسٹی بننی چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا نہیں کہ اگر میں نے سوئی گیس سانگلیل کو دی ہے تو میں نے کوئی لمحہ تاخیر کیے بغیر شاہ کوٹ کو سوئی گیس دی ہے۔ میں نے شاہ کوٹ کے علاوہ شاہ کوٹ کی پوری تحصیل کو سوئی گیس دی ہے، پوری تحصیل کو سوئی گیس دی ہے، میں نے پوری سانگلیل کی تحصیل کو گیس دی ہے، میں نے صفدرآباد کی آدھی سے زیادہ تحصیل کو سوئی گیس دی ہے، اور میں نے یہاں پہ جو ہمارے 1122 کے ادارے ہیں وہ بھی میری حکومت نے بنائے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری حکومت جو ہے ان کی بڑی کوشش ہے، لیکن جہاں پہ تھوڑا سا بریک آپ کو نظر آتی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ میں آپ کی اس رفتار سے میں کام نہیں کر سکتا جس رفتار سے تقاضا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے ہی مجھ سے بڑے ناراض رہتے ہیں تو میں آپ کو خوش کرنے کی کوشش کروں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کر دے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔